اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جو ہمارے مہمانان خصوصی اور مہمانان اعزاز ہیں ان کے لیے ہم دیگر و دل کا شرح کیے ہوئے ہیں۔ بنو کی دھرتی کی خوش قسمتی ہے کہ روشنی، رنگ اور خوشبو کی انوردار شخصیات ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں۔ ایک دو باتیں کہنی ہیں، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کر سکوں، اور اس دوران اگر موازنے کی چند صورتیں بھی سامنے آ جائیں تو مجھے اجازت دی جائے۔ بنیادی طور پر شاعری کے حوالے سے اگر گفتگو ہو تو اس کا تعلق تخلیق سے ہوتا ہے، اور تخلیق کا لفظ جب بھی سامنے آئے تو اس کا جو حالہ ہوتا ہے وہ تہذیبی حالہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شاعری اپنے اس حالے کو وسعت دیتی ہے اور زندگی سے انسانوں کو ہمکنار کرتی ہے، لوگوں کو امن کی طرف بلاتی ہے، محبت کی طرف بلاتی ہے، تو ایسی شاعری دانی، ابدی اور افاقی شاعری ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ کیسا ہو، فطری ہو، جنریاتی ہو، جمالیاتی ہو، تہذیب کی بات ہو ہی رہی ہے، بیانیاتی ہو یا تعبیریاتی کیوں نہ ہو، اگر بنیادی سروکار تہذیب کے ساتھ ہے، بنیادی سروکار تخلیق کے ساتھ ہے، تو ایسی شاعری میں اثر بھی ہوتا ہے، تاثیر بھی ہوتی ہے اور سوز و گداز بھی ہوتا ہے۔ میں جب بھی مقبول عامر کی شاعری پڑھتا ہوں تو سب سے پہلی چیز جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے یہ اس شاعری کا فطری ہونا ہے۔ آپ دیکھیں فطرت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور اس طرح ذات کی بھی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور اسی طرح وجود کی بھی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن جہاں تک مقبول عامر کی شاعری میں فطرت کا تعلق ہے تو اس نے فطرت کے ساتھ جذریاتی تعلق برقرار نہیں رکھا، اور انہیں برقرار رکھا ہوا ہے، غالب بھی برقرار رکھا ہوا، اقبال بھی برقرار رکھا ہوا، مختلف سارے جو فلاسفرز ہیں انہوں نے بھی زندگی کے ساتھ ایک جذریاتی رشتہ برقرار رکھا ہے۔ تو ہوا ایسے ہے کہ جذریاتی رشتہ جب آپ زندگی کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں تو تعمیر کے ساتھ ہی ساتھ تخلیق کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اقبال کے ساتھ تعمیر تو ہے، تخلیق نہیں، جس طرح نیچے نے ایکٹیو نیہلزم کی بات کی ہے کہ کچھ اقدار کو توڑنے کے لیے ظاہر بات ہے ایکٹیو نیہلزم کو بروئیکار لانا پڑتا ہے۔ یہ نیہلزم ایک ہے پیسیو نیہلزم، جس کو نیہلزم بھی پڑھتے ہیں، اور ایک ہے ایکٹیو نیہلزم۔ تو ایکٹیو نیہلزم کے لیے گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ بہرحال مقبول عامر نے شعروں کے ساتھ ایک جمالیاتی رشتہ برقرار رکھا ہے، اور اس میں رنگ، روشنی اور خوشبو کی جمالیات میں بات کی ہے۔ آپ ان کی پوری شاعری پڑھ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے زندگی کو قبول کیا ہے، زندگی کو وصول کیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے، محبت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ لیکن یہ محض وہ محبت نہیں جس کے پیچھے کوئی نظر نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی تہذیب نہ ہو۔ اسی طرح جو امن کا پیغام ہے وہ بھی ایسا ہوائی طور پر امن کا پیغام نہیں کہ ہمیں امن چاہیے، بلکہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور امن کے جذبے کو استوار رکھنے کے لیے آپ دیکھیں مقبول عامر کی شاعری میں مزاحمت بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کی رائے سے دیکھیں گے مقبول عامر نے چیزوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ وضع و شیء فی محلہ، ہر چیز کو اپنے محل پر رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی شاعری اپیل بھی کرتی ہے، اور
ہماری زندگی کو تشکیل نو سے بھی ہمکنار کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی لہجے کی جو لطافت ہے اور ان کے جذبات کی جو نظافت ہے، پروفیسر حضرات ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں، وہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ پوری اردو کی شہری جو روایات ہے، ولی دکنی سے لے کر ہمارے شاہ جہاز تک، جو لہجے کی لطافت اور جو جذبے کی نزاکت مقبول عامر کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ کسی اور شاعر کے ہاں موجود نہیں۔ اور حیران کن بات یہی ہے کہ انہوں نے پوری شاعری میں ابتدا سے لے کر وسط تک اور عروج تک اور آخر تک اس معیار کو، اس لہجے کی لطافت کو اور جذبے کی نزاکت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس موقع پر فیض احمد فیض کا قول یاد آتا ہے، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ قاری کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا، قاری کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ لکھنے والے نے کتنے مترادفات مسترد کر دیے ہیں، قاری کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ لکھنے والے نے کتنے مترادفات مسترد کیے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قاری کو شاید ہی اندازہ ہو سکے کہ ہمارے مقبول عامر نے کتنے ترش اور کتنے پیچیدہ اور کتنے متصادم اور کتنے متضاد خیالات مسردی کے اپنی ذات کا حصہ بنا دیا ہے، اور پھر ایک انتہائی فطری اور تخلیقی شکل میں ہمارے سامنے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ فلانا پیدائشی شاعر ہے، پیدائشی شاعر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات یہی ہے کہ پیدائشی شاعر بن کر جیا جائے اور آخر تک پیدائشی شاعر ہی رہا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مقبول عامر کا دور ایک جس طرح آج ہے، ایک ہجانتی دور تھا، ایک طرف لیفٹ کا سکہ چلتا تھا، دوسری طرف رائٹ کا حکم چلتا تھا، لیکن مقبول عامر نے دونوں کے ساتھ رابطہ رکھا، مثبت خیالات جہاں دکھائی دیے ان کو لے لیا، اس کا تعلق دائر باز سے کیوں نہ ہو، اور جو مزاحمانہ خیالات ہیں اس کا تعلق کسی بھی فلسفے سے ہو، کسی بھی نظریے سے ہو، انہوں نے وہاں سے لے لیا اور اپنی آواز کی استواری اور اپنی آواز کی لطافت کو برقرار رکھا۔ حالانکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ فیض کے دور میں کوئی شاعر ہو اور اس کے اوپر فیض کا اثر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شاعر فراز کی زندگی کے فراز کے اثر میں جی رہا ہو اور وہ فراز سے کوئی اثر نہ لے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایجب بھی سامنے رکھو، اس کے اثرات اب نئی نسل پر مرتب ہو رہے ہیں اور دکھائی دے رہا ہے کہ جو لیڈر کے اثرات 20-30 سال تک جاری رہیں گے۔ لیکن ان شعراء کے درمیان ہوتے ہوئے مقبول عامر نے اپنی فطرتیت اور اپنے لہجے کی لطافت کو برقرار رکھا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ ان کے ہاں فطرت سے کلام ہے، انہوں نے انسان کو فطرت سے ہم کلام کر دیا ہے۔ انہوں نے زمین کی بدولت یا جو زمینی فطرت ہے اس کی بدولت آسمانی فطرت سے ہمیں کلام کرنے کا موقع بخشا ہے، اور انہوں نے جن خیالات کا بھی اظہار کیا ہے، آپ کو یوں دکھے گا کہ جیسے وہ کسی کشمکش نہیں گزرے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی تہذیبی کشمکش سے گزرے ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ان کی جو سوچیں ہیں شبنم جیسی سوچیں ہیں اور پھولوں جیسے خواب۔ تو شبنم جیسی سوچوں کو برقرار رکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہاتھ کرنے پڑے ہوں گے، اس طرح پھولوں جیسے خواب دیکھنے کے لیے اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مقبول عامر نے کتنی اذیت سے زندگی گزاری ہوگی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں ہے، معیار کی برقراری۔ میرا ذہن یہ ہے کہ اردو میں صرف 3 شعراء ہیں، صرف 3، یہ میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنے معیار کو برقرار رکھا ہوا ہے آخر تک۔ پہلے نمبر پر اقبال ہیں، اقبال تو بہرحال روح کمال ہی رہے ہیں، آخر دم تک اقبال روح کمال رہے۔ دوسرا جو شاعر ہے میری اپنی نظر میں وہ قاصر ہیں، جنہوں نے معیار پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور آخر تک اپنے معیار کو برقرار رکھا۔ اور تیسرے جو ہمارے بنوں کے شاعر مقبول عامر ہیں، جنہوں نے آخر تک اپنے معیار کو برقرار رکھا۔ دوسری بات،
کوئی جو روایت کی تھرا ڈالی کے بارے میں خود احتسابی کی جو روایت ہے یا جو انتخابی جو روایت ہے فن کے حوالے سے اس کی تھرا والے نے ڈالی تھی. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس روایت کو آگے لے جانے والے ہیں یا اس روایت پر پورے اترے ہیں تو وہ صرف ہمارے مقبول عامر ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کتنے اشعار کو پہلی بات ہو گئی کتنے جذبات کو انہوں نے مسترد کر دیا ہوگا, کتنے محسوسات کو انہوں نے مسترد کر دیا ہوگا. اور اسی طرح یہ بھی بات کہنے کی اور سمجھانے کی ہے کہ پتہ نہیں کتنے شعروں کو کتنے اشعار کو مقبول عامر نے مسترد کر دیا ہوگا اور پھر یہ قیامت ہمارے سامنے آئی ہوگی. بہت سی باتیں ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لیتا. آج کل زندگی کو کیمرے کے آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے, کوئی تعصب کے آنکھ سے دیکھ رہا ہے, کوئی نظریے کے آنکھ سے دیکھ رہا ہے, کوئی فلسفی کے آنکھ سے دیکھ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ زندگی کو دیے کے آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سب کو بہت